اچھا جی، ایک چیز یہ ہے کہ عام آدمی کیا کر، عام آدمی سے میری مراد یہ ہے کہ جو تعلیم چھوڑ چکا ہے، یعنی وہ پڑھتا نہیں ہے۔ پڑھائی تو ویسی بھی ہمارے یہاں ایک خاص وہ سمجھا جاتا ہے نا کہ خاص عمر ہوتی ہے پڑھائی کی، اور پھر ہمارے یہاں یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ پھر ایک پروفیشنل لائف آ جاتی ہے اور پھر اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے معاملہ۔ پہلی بات یہ ہے کہ لرننگ کو کبھی اپنی زندگی میں کبھی بھی لرننگ جو ہے وہ آپ کی کبھی بھی بند نہیں ہونی چاہیے۔ اس کی وجہ کچھ سائیکالوجیکل اور بایولوجیکل ریزنز ہیں۔ اگر جیسے آپ کو نہیں معلوم کہ اگر آپ نے آج 3 یا 4 چیزیں سیکھی ہیں تو وہ کیا ہیں، وہ جو 3-4 چیزیں سیکھی ہیں ہو سکتا ہے اس کے نئے سنیپسز ڈیولپ ہوئے ہیں آپ کے برین کے اندر، نیورون ٹو نیورون نئے کنیکشنز ڈیولپ ہوئے ہیں، جو آلریڈی کنیکشنز ہیں وہ زیادہ اسٹرینتھن ہوئے ہیں۔ برین کو کام کرنا پڑتا ہے۔ یہ جو بعد کی جو ڈیمنشیا اور جو الزائمر اور اس طرح کی جو امراض ہوتے ہیں، یہ بہت حد تک اگر اپنا لرننگ پیس آپ اپنا فل رکھیں، یہ نہ کہیں کہ کسی خاص جگہ پہ جا کے آپ کی لرننگ ختم نہیں ہونی چاہیے، تو پھر اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ کسی جگہ پہ آپ کو رک جانا چاہیے، یعنی اگر آپ اقبال کے مداح ہیں تو بس اب کائنات ساری اقبال پہ آ کے ٹھہر گئی ہے، آپ فیض کی مداح ہیں تو فیض پہ ٹھہر گئی ہے۔ دنیا بہت بڑی ہے، کنٹینٹ بے تحاشا ہے، سو یہ کبھی بھی نہیں۔ ویسے اس پہ ایک علیحدہ سی ویڈیو بنتی ہے، اور وہ یہ بنتی ہے کہ اور یقیناً اس پہ بات ہوگی کہ یہ حیرت کو کیسے کنٹرول کرنا چاہیے، کیونکہ بہت سارے لوگ حیرت کی وجہ سے نا خاص جگہ پہ جا کے اس حد تک حیرت زیادہ ہو جاتے ہیں کہ پھر اس کے باہر ان کو کچھ نظر نہیں آتا، اور ان کی حیرت جو ہے ان کی لرننگ پیس کو کم کر دیتا ہے۔ تو اس پہ پھر کبھی بات ہوگی، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ اس وقت عام آدمی جو ہے، عام آدمی، اب آپ سمجھ رہے ہیں عام آدمی گھر پہ موجود ہے، تو اب اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو سب سے پہلے تو یہ کرنا چاہیے کہ بہت اچھی اگین اس کو ٹیڈ کو ضرور فالو کرنا چاہیے، کیونکہ بہت اچھے آئیڈیاز اور سارا کچھ ہے جو ریکمینڈ کیے ہیں۔ باقی وہ جو ویڈیوز ایجوکیشن کی وہ ساری کی ساری کرنی چاہیے ان کو، لیکن اگر وہ بہت ہی اس میں نہیں کرنا چاہتے لائک اکیڈیمیا میں اور اس چیز میں، تو ٹھیک ہے، مطلب educator.com کو فالو نہ کریں، لیکن لائک خان اکیڈمی میں کاسمولوجی کو فالو کر لیں۔ کاسمولوجی کے اندر اسکیل آف یونیورس اور سٹارز کیسے بنے، بگ بینگ کیسے ہوا، اور ورگو کلسٹر کیا ہے، اور ورگو کلسٹر کے اندر ہماری ملکی وے اس کی پوزیشن کیا ہے، ہماری یونیورس جو آبزرویبل یونیورس ہے وہ کتنی ہے، اور آبزرویبل یونیورس کو ہم آبزرویبل کیوں کہتے ہیں، کیا آبزرویبل کے باہر بھی کچھ ہے، اگر کچھ ہے تو کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کی کوئی انفارمیشن ہم تک پہنچ سکے، آپ کو اس نہیں پہنچ سکتی، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو اگر آپ کاسمولوجی پڑھ لیں تو کم از کم آپ کو اپنی ارتھ ہی سمجھ آ جائے، اپنا آپ ہی سمجھ آ جائے، اور آپ ان چھوٹے موٹے میتھس جو ہوتے ہیں ان سے باہر نکل کے سوچنے کے قابل ہو جائیں۔ تو اگر یہ 15 دنوں میں یہ کر جاتے ہیں آپ، تو ایک انسانیت پہ ایک بہت بڑا آپ احسان کر جائیں گے، انسانیت پہ، اپنے بچوں پہ، اپنی فیملی پہ، اپنے معاشرے پہ بہت بڑا احسان آپ کا ہو جائے گا اگر آپ صرف کاسمولوجی کا پورا کورس کر لیتے ہیں خان اکیڈمی سے۔ اٹس اوکے ٹو بی اسمارٹ، اگین بہت اچھی ویب سائٹ ہے عام آدمی کے لیے۔ پھر اس کے بعد پینگوئن پروفیسر بھی آف کورس بہت اچھی ویب سائٹ ہے۔ ایک جو ہے وہ بہت ہی اچھی ہے، اس کو ہے وائرلیس فلاسفی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو سوچنے سمجھنے والا عام آدمی، سوچنے سمجھنے والے عام آدمی کے لیے وائرلیس فلاسفی کو فالو کرنا بے تحاشا ضروری ہے، کیونکہ اس میں اتنا اس کو مزہ آئے گا، اتنی اچھی اگین یوٹیوب چینل ہے، میں ویب سائٹ کہہ جاتا ہوں۔ اس کی میں آپ کو صرف پلے لسٹ کا ایک ہلکا سا انٹروڈکشن دیتا ہوں کہ اس وائرلیس فلاسفی میں بیسیکلی کیا ہے۔ فلاسفی آف مائنڈ، دا ٹرو سیلف، انٹروڈکشن ٹو کریٹیکل تھنکنگ۔ انٹروڈکشن ٹو کریٹیکل تھنکنگ، آپ خود کریٹیکل تھنکنگ سے آپ آشنا ہوں گے تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے بچوں کے اندر بھی یہ کریٹیکل تھنکنگ آ جائے گی۔ ایپسٹمالوجی، انٹروڈکشن ٹو تھیوری آف نالج، امیزنگ، 12 ویڈیوز ہیں۔ انٹروڈکشن ٹو فلاسفی، 16 ویڈیوز ہیں، سپر۔ کریٹیکل تھنکنگ، کوگنیٹو بائسز، یہ جس کو ہم کہتے ہیں عقلی تعصبات، ان عقلی تعصبات پہ انہوں نے 7 ویڈیوز بنا رکھی ہیں۔ انٹروڈکشن ٹو ایتھکس، فلاسفی کا ایک بہت بڑا شعبہ۔ پزلز، پرابلمز اینڈ پیراڈاکسز، تو یہ جتنے بھی اب تک پیراڈاکسز ہیں میتھمیٹکس میں، پہیلیاں جن کو ہم کہتے ہیں، یہ کیا ہے، ایسے سوال جن کا جواب نہیں ہے، تو ان پہ انہوں نے بہت ہی خوبصورت جن کا جواب نہیں ہے یا جن کا جواب مل بھی گیا تو اس کا بھی جواب یہ اسی میں دے دیتے ہیں۔ انٹروڈکشن ٹو کریٹیکل تھنکنگ، اگین انٹروڈکشن ٹو ایپسٹمالوجی، انٹروڈکشن ٹو فلاسفی اینڈ کریٹیکل تھنکنگ فیلیسیز، یہ جتنے بھی غلط فہمی اس کو کیا کہتے ہیں، یہ مغالطے ہیں، یہ 14 ویڈیوز ہیں، اور اگین یہ
مطلب ہاں ہسٹری آف فلاسفی، یہ بہت ہی خوبصورت 13 ویڈیوز ہیں. ہسٹری آف فلاسفی اینشنٹ، اس پہ 2 ویڈیوز ہیں. ہسٹری آف فلاسفی کانٹ کو پورا اس نے 4 ویڈیوز میں پڑھایا ہوا ہے. جان لاک کی 3 ویڈیوز میں اس نے پڑھایا ہوا ہے. وومن فلاسفرز پہ 4 ویڈیوز ہیں. کیا یار آپ میں نہیں کہتا کہ یہ وبا ہے اور یہ بہت ہی اس سے ہمیں نکلنا ہے، لیکن ہر اس طرح کی سچویشن میں سے اپرچونٹی کیوں نہیں نکالتے؟ یہ اپرچونٹی نکالیں. یہ آپ گھر پہ بیٹھ گئے ہیں تو یہ تمام دنیا کا نالج آپ کی دہلیز پہ ہے، اور اگر پہلے کبھی غور نہیں کیا تو اب کر لیں. اور وائرلیس فلاسفی کو بہرحال کریں. میں شاید زیادہ جذباتی ہو رہا ہوں. اس کے بعد پینگوئن پروفیسر آف کورس، یہ بھی بہت اچھی ہے. فزکس اے، ڈاکٹر فزکس اے، اگر آپ کو فزکس سے دلچسپی ہے ہونی چاہیے. کیوں ہونی چاہیے؟ آپ کو 2 چیزوں سے لازمی دلچسپی ہونی چاہیے، ایک فزکس سے اور ایک لائک بایولوجی یا سائیکالوجی یا نیورولوجی. یہ ساری چیزیں میں ایک سائڈ پہ کر رہا ہوں. دنیا میں اس وقت میں نے اور آپ نے جو ایکسپیرینس کیا ہے، جو کہ بہت ہی ڈائریکٹ ایکسپیرینس ہے، وہ 2 چیزوں کا کیا ہے. ایک مائنڈ اور ایک میٹر. یہی 2 چیزیں ہیں. میٹر کو فزکس اسٹڈی کرتی ہے، مائنڈ کو سائیکالوجی یا نیورولوجی یا بایولوجی یا یہ چیزیں اسٹڈی کرتی ہیں. ہارڈ کوسچنز جو ہیں، آپ کیوں ہیں، آپ یہاں کیوں آئے ہیں، آپ کون ہیں، آپ کا اس کائنات کے اندر مقام کیا ہے، کیا اس کے اندر کوئی آرڈر نظر آ رہا ہے یونیورس میں، کیا آرڈر ہے تو اس کے پیچھے کیا کوئی انٹیلیجنشیا ہے، نہیں ہے، رینڈمائزیشن ہے، واٹ ایور. بات یہ ہے کہ یہ آپ کے پاس ایک بہت اچھی اپرچونٹی ہے اپنے آپ کو جاننے کی، اپنے آپ کو پہچاننے کی، اور اس کے لیے آپ کو مائنڈ اور میٹر، ان 2 چیزوں کو جو بھی سبجیکٹس جو ہیں ان کو ایڈریس کرتے ہیں، ان سبجیکٹس کو ضرور پڑھیے. اور فزکس اتنی خوبصورت دلچسپ چیز ہے کہ بالکل فکشن کی طرح ہے، اسٹوری ٹیلنگ مزے کی چیز ہے. وہ مزے کی چیز اگر آپ نے انفارچونیٹلی اسکول میں آپ کو نہیں پڑھائی گی اور فزکس سے آپ کو نفرت ہوگی، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فزکس کوئی بور سبجیکٹ ہے یا کیمسٹری بور سبجیکٹ ہے. یہ بہت خوبصورت سبجیکٹس ہیں. ان کے لیے اب وہ جو میرے اور آپ کے ساتھ ماضی میں ہو چکا ہے وہ تو ہو گیا ہے، لیکن کم از کم ہم وہی لوگ ہیں جو ابھی بھی زندہ ہیں، اور ہماری زندگیوں کے اندر ہی ایسے اساتذہ کرام آ گئے ہیں جنہوں نے اس تمام نالج کو ایسا شوگر کوٹیڈ کہنا چاہیے، اس کے اندر بھی خیر کون سا کڑوی چیز ہوتی ہے، لیکن مطلب ایسا خوبصورتی سے انہوں نے یہ سارا کچھ پلیٹ میں رکھ کے دے دیا ہے. اور یہ پلیٹ میرے سامنے اس وقت لیپ ٹاپ کی شکل میں پڑی ہوئی ہے. اب میں یہ پیٹتا رہوں یہ جو کچھ باہر ہو رہا ہے، اور میں ہر وقت نیوز چینل پہ دیکھ کے اپنے آپ کو سٹریس میں جاتا ہوں، یہ بالکل بیمانی چیزیں. یہ جو بھی ہے اس کو اپرچونٹی تصور کرتے ہوئے اپنی لرننگ کو بڑھائیے، سو دیٹ کہ اگر آپ کی عمر 40 ہے، 50 ہے، 60 ہے، جو بھی ہے، اس عمر میں آپ کا لرننگ ختم نہیں ہونی چاہیے، جس کی وجہ سے آپ کا وہ ختم نہیں ہوگا جس کو کہتے ہیں کہ آپ کو کوئی الزائمر یا آپ کو کوئی اس طرح کی ڈیزیز نہیں ہوگی. آپ الرٹ رہیں گے. آپ بہت ساری آپ کو نہیں معلوم کہ اس لرننگ کے نتیجے میں آپ کا برین کتنا مزے سے اپنے آپ کو ڈھالتا ہے، نیا نیا کرتا ہے، لیکن جیسے ہی آپ ڈل ہو جاتے ہیں تو پھر آپ ڈل ہو جاتے ہیں. سو یہ تھا عام آدمی کے لیے ایک سجیشنز، اس اپرچونٹی جو بھی اس وقت وہ گھروں پہ ہیں تو اس سے وہ کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. یہ پاکستان میں سائنسی طرز فکر اور عقلی رویوں کو فروغ دینے کی ایک چھوٹی سی کاوش ہے. آپ اس چھوٹی کاوش کو بڑی کاوش میں بدل سکتے ہیں. مائنڈ میٹرز کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، مائنڈ میٹرز کے فیس بک پیج کو لائک کیجئے.